کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے وہ صحابہ تھے. نبی کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ تھے. اور نبی نے مدینے میں جا کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی. نبی نے یہ جو مدارس، چھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہیں مسجدوں کے اندر اور جگہ جگہ، ان مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. ان مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو. ان مدرسوں کا تعلق صفہ کے اس چبوترے سے ہے کہ جس سے کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے، جس سے حضرت ابو دردہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے، جس سے سلمان فارسی کی نسبت جڑی ہوئی ہے، جس سے مہاجرین اور انصار کے وہ صحابہ جو وہاں پر علم حاصل کرتے تھے ابی ابن کعب کی نسبت جڑی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا، اس کو صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، ہم اس کو نام دیں گے جامعہ صفہ کا. وہ صفہ کا مدرسہ تھا. 70 طالب علم وہاں پر موجود رہتے تھے. یعنی وہ طالب علم جو وہیں رہتے تھے، وہیں ٹھہرتے تھے. باقاعدہ کوئی مطبخ کا کیا ہے کوئی انتظام نہیں تھا. بس وہ اللہ کے بھروسے وہاں اللہ کے بھروسے رہتے تھے. کوئی آتا تھا انہیں دودھ پلا دیتا تھا، کوئی آتا تھا انہیں کھجور کھلا دیتا تھا، کوئی آتا تھا ان کی دعوت کر دیتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اور طلباء کی کیا ہے خوب خدمت اور تعظیم کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ کا جو مدرسہ قائم کیا اور صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے، وہ جو مدرسہ تھا اس کے طالب علم کی تعداد 70 تھی. اور اس مدرسے کا جو سلیبس تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا. اس مدرسے کا سلیبس کیا تھا؟ قرآن تھا. صحابہ قرآن سیکھتے تھے. اب قرآن کی جو تشریح تھی وہ کیا تھی؟ وہ حدیث تھی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. کیا حکم دیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ وضاحت کر دیجئے، تشریح کر دیجئے لوگوں کے لیے اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. کیونکہ قرآن تشریح کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو اجمال ہے. قرآن کیا ہے؟ اجمال ہے. مطلقاً اجمالی طور پر قرآن میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. کتنی وقت کی نماز قائم کرنی ہے، کیسے قائم کرنی ہے، کس طریقے سے قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کن لوگوں کو دینی ہے، کن لوگوں کو نہیں دینی ہے. یہ ساری وضاحتیں کس نے کریں؟ اللہ کے نبی نے کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ بیان کر دیجئے، وضاحت کر دیجئے، تشریح کر دیجئے لوگوں کے لیے اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی. جو قرآن کی آیتیں، جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، آپ اس کی تشریح لوگوں کے سامنے کر دیجئے. تو نبی نے قرآن اجمالی طور پر نازل ہوتا تھا. صحابہ قرآن کو سیکھتے تھے، ود احکام سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ ود احکام سیکھتے تھے. یعنی اگر سورہ بقرہ انہوں نے سیکھی ہے تو سورہ بقرہ کو ود احکام سیکھتے تھے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام، کتنی چیزیں اللہ نے بیان کری، ان تمام چیزوں کو سیکھتے تھے. تو یہ جو علماء ہیں، یہ جو طلباء ہیں قرآن کو حاصل کرنے والے، ان کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ صفہ کے اس چبوترے سے جڑی ہوئی ہے جس کو نبی نے قائم کیا تھا اور نبی کے شاگرد تھے. اور اس صفہ کے چبوترے کا حال یہ تھا کہ وہاں کوئی کیا طباخ نہیں تھا، کوئی باورچی نہیں تھا، کوئی مطبخ کا انتظام نہیں تھا کہ باقاعدہ کھانا بنتا ہو. صحابہ اپنے اپنے طور پر کوئی کبھی کچھ لے جاتا، ان کو کھلا دیتا، اور وہ کیا ہے اللہ کے بھروسے رہتے تھے کہ کوئی آ جائے اور ہمیں کھانا کھلا دے. ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنی زور کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، مجھ سے کیا اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو عشاء کی نماز کے بعد میں راستے میں بیٹھ گیا. میں نے سوچا کوئی نہ کوئی حضرت ابو بکر یا عمر یا اللہ کے نبی مجھے اپنے گھر لے جائیں گے اور کچھ کھانا کھلا دیں گے. تو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے دیکھا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، گزرے ہوئے چلے گئے. حضرت عمر آئے، نماز پڑھ کر دیکھا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، گزرے ہوئے چلے گئے. اب ان کو بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی. وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر کے وہاں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے اور حضرت عمر کے وہاں بھی نہیں ہے، نہیں تو ضرور مجھے اپنے گھر لے جاتے اور کچھ نہ کچھ مجھ کو کھلا دیتے. اب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو دیکھا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بہت زور کی بھوک لگی ہے اور اتنی شدت کی بھوک لگی ہے اور اتنی کمزوری محسوس ہو رہی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے. اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک پیالہ دودھ ہے. کیا ہے؟ ایک پیالہ دودھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ دودھ بھیجو. اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ جتنے صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے طالب علم سب کو بلا کے لاؤ، سب کیا ہے دودھ پئیں گے. اب حضرت ابو ہریرہ من ہی من میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. ایک پیالہ دودھ ہے اور پینے والے 70 ہیں.
ایک پیالہ دودھ ہے, پینے والے 70 ہیں, وہ تو خوش ہو گئے تھے چلو جی آج پیٹ بھر جائے گا, لیکن پینے والے 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک ہی ہے. اور اللہ یہ بھی مزاج ہے کہ جو بلانے جاتا ہے اسی سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم بانٹو, تو میرا نمبر تو سب سے بعد میں آئے گا جب کیا ہے معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو, صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے تمام طلباء کو بلا لیا اور اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ لو سب کو پلاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ پلانے گئے, ایک کو پلایا, اس نے خوب سیر ہو کر پیا, خوب سیر ہو کر پیا, اور کیا ہے دودھ اتنا کا اتنا ہی. پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, پھر پانچویں کو, حتیٰ کہ 70 صحابہ نے اس دودھ کو پیا. کتنے صحابہ نے؟ 70 صحابہ نے پیا. لاسٹ میں حضرت ابو ہریرہ کا نمبر آیا, اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. تو انہوں نے خوب پیا, پیٹ بھر گیا. اللہ کے نبی نے کہا مسکرائے کہ اور پیو, کہ اللہ کے نبی میرا پیٹ بھر گیا, نہیں اور پیو. پھر کیا انہوں نے پیا, پھر کیا اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اور پیو. اللہ کے نبی مسکرائے اور یہ کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہنے لگا اللہ کے نبی میرا پیٹ خوب بھر گیا, کہ نہیں اور پیو. حضرت ابو ہریرہ منہ لگایا, خوب پیا, پیٹ بھر گیا, لیکن دودھ اتنا کا اتنا ہی موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اور پیو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بس اب کیا ہے, میں بالکل میرا پیٹ بھر چکا ہے, شکم سیر ہو چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اتنا دودھ پیا اس کی تری کے آثار کیا ہیں, ناخنوں میں ظاہر ہونے لگے. یہ ایک کیا ہے کہاوت ہے, یعنی بہت زیادہ میں نے دودھ پی لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خود نوش فرمایا. آپ نے اس دودھ کو, ان تمام صحابہ کے جھوٹے دودھ کو اللہ کے نبی نے خود پیا. تو دیکھیے یہ نبی کیا ہے, نبی رحمت ہے, اور یہ نبی کے طلباء تھے, یہ نبی